آفت میں گرفتار ہے یا صاحب زبان یا صاحب الزمان، ارے مجبور ہے لاچار ہے یا صاحب زمان یا صاحب زمان۔ کے برابر کئی روایت میں 10 حج مقبولہ 70 حج مقبولہ 70 عمر مقبولہ کے برابر یہ مختلف روایتیں ہیں۔ تو آدمی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے؟ ایک حضرت کا سوال ایک حج مقبولہ ہے یا 10 ہے یا 70 ہے؟ حقیقت میں ساری روایتیں صحیح ہیں۔ یہ سب معرفت پہ موقوف کرتا ہے، کتنی معرفت کے ساتھ آپ زیارت کریں گے، جتنی معرفت کے ساتھ آپ زیارت کریں گے اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح جس جگہ بھی آپ جائیں گے وہاں کے بارے میں جتنی معرفت آپ کو ہوگی، جتنی شناخت ہوگی، جتنی پہچان ہوگی، اتنے ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے من زارها عارفا بحقها فله الجنہ، جو جناب فاطمہ معصومہ کی زیارت کریں گے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو وہاں بھی معرفت کی قید لگی ہوئی ہے۔ اب تو مجلسوں میں جو آپ نے دسیوں بار بلکہ 1000 بار سنا ہوگا کہ من بکا و ابکا و تباکا فلاح الجنہ، وہاں پر بھی ایک لفظ ہے جو عام طور سے ذاکرین نہیں پڑھتے، اس میں بھی ہے عارفاً بحق ہی، یعنی امام حسین کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو امام حسین پر گریا کرے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ وہاں بھی معرفت کی قید لگی ہوئی ہے۔ جو بڑی کتابیں حدیث میں ہیں اس میں جب آپ مراجعہ کریں گے تو اس حدیث کا آخری حصہ عارفاً بحق ہی ہے کہ امام حسین کی حق کی معرفت رکھتے ہوئے جو زیارت کرے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ یہاں آئے ہیں یہ مسجد، تو ظاہر سی بات ہے آپ دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ مسجد تو ہم لوگوں کے علاقے میں بھی ہے، ہم لوگوں کے منطقوں میں بھی ہے، مسجد ہی تو ہے۔ بعض آدمی یہاں آتے ہیں تو وہ گنبد کے نیچے قبر ڈھونڈتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قبر مل جائے گی، یہاں پہ کوئی درگاہ ہے، جبکہ یہاں پہ کوئی درگاہ نہیں، یہاں صرف ایک مسجد ہے۔ لیکن یہ مسجد دوسری مسجدوں سے ایک امتیاز رکھتی ہے، یہ ساری مسجدیں برابر نہیں ہیں۔ مسجدیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، شاید لکھنؤ والے اس بات کو اور بہتر انداز میں سمجھیں، مسجدیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مسجد کسی ایک قبیلے اور خاندان کو مخصوص ہوتی ہے۔ پہلے کے جو نوابین تھے وہ اپنے قلعے میں ایک مسجد بنا دیتے تھے، اس قلعے میں خود وہی لوگ، ان کے خاندان کے لوگ جا کر کے نماز پڑھتے، وہی پہ لگ رہے مسجد ہے، اس میں جو ثواب ہے اس کا درجہ اور ہے۔ لیکن ایک وہ مسجد ہے جو شہر میں ہے، تو اس میں اگر کوئی نماز پڑھے تو اس کا ثواب اس مسجد سے زیادہ ہے۔ پھر درجہ اور اوپر چلا جاتا ہے، ایک وہ مسجد ہے جو جامع مسجد کہلاتی ہے، اگر کوئی وہاں نماز پڑھے تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ اوپر جائیں، مسجد نبوی میں پڑھیں، مسجد الحرام میں پڑھیں، مسجد کوفہ میں پڑھیں، مسجد اقصی میں پڑھیں تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ پھر ان مسجدوں میں جب آپ نماز پڑھیں گے اس کا مقایسہ اس مسجد سے نہیں کیا جاتا جو ایک قلعے میں بنی ہوئی ہے، جو ایک خاندان سے مخصوص ہے، اگرچہ وہی مسجد ہے، احکام کے لحاظ سے ساری مسجدیں برابر ہیں۔ اگر نجس ہو جائے تو جس طرح سے آپ جامع مسجد کو پاک کریں گے فوراً، ویسے ہی آپ اس مسجد کی پاک کریں گے فوراً۔ احکام کے لحاظ سے برابر ہے لیکن درجے کے لحاظ سے برابر نہیں ہے۔ ہر مسجد دوسری مسجد سے ایک امتیاز رکھتی ہے۔ سارے انبیاء برابر نہیں تھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اگر ساری مسجدیں برابر نہ ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ مسجدوں کا یہ امتیاز کیسے بڑھتا ہے، مسجدوں کی فضیلت کیسے بڑھتی ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس مسجد میں کسی امام معصوم نے جمعہ پڑھایا ہو اس مسجد کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے مسجد کوفہ جو ہے اس میں امیر المومنین نے نماز پڑھایا، جمعہ قائم کیا، وہ ان کا دارالقضاوت تھا، اس مسجد کی فضیلت تھے، بہت ہی باصفا انسان تھے۔ لیکن میں یہاں پر رک کے یہ بات کہتا ہوں کہ امام زمانہ کو جب کوئی کام لینا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجتہد ہے، یہ مرجع تقلید ہے، یہ محدث ہے، بلکہ امام اس کے دل کو دیکھتے تھے، اس کا دل کتنا باصفا ہے، اس
اس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے. یہاں اس مسجد کے بننے کا جو حکم دینا تھا وہ حسن بن مسلم کو دیا, جو نہ کوئی مجتہد تھے, نہ کوئی مرجع تقلید تھے, نہ کوئی عالم دین تھے, بلکہ صرف اور صرف ایک انسان نہایت مومن, متقی, پرہیزگار انسان تھے کہ جن کا انتخاب امام نے کیا.